اور پھر یہ بات بھی آج کے دور میں تو جناب علی ہم کو یہ حق ہی نہیں ہے، یہ تو صرف نبی کے حق تھا، کیونکہ نبی کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا رہے تھے کہ اب یہ حق بات کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجیے، اس وقت کی بات ہے۔ لیکن آج ہمارے لیے معاملہ یہ نہیں ہے، ہم اس کے آخر وقت تک جو غیر مسلم ہے اس کو بات پہنچاتے رہیں گے، سنا نہیں سنا، سمجھا نہیں سنا، اس کا فیصلہ اوپر ہوئیں گا آپ یا نہیں۔ آپ یہاں پہ کسی کو کیا بولیں گے؟ آپ کافر نہیں بولیں گے، آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے؟ غیر مسلم ہے، یا زیادہ اس کو عقیدہ شرک کرنے والا ہے، بس اتنی سی بات کہہ سکتے ہیں۔ کافر کا لفظ قطعی طور پہ آپ نہیں بول سکتے، یہ ہے اصل کفر کی بنیاد۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کے دلوں کے اوپر سیل لگاتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کے قرآن میں اپنا اصول کیا بتایا ہے؟ دیکھیے اب جو اللہ نے اگر کسی کے دل کے اوپر مہر لگا دیا ہے، کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دیا ہے، اور حق بات ظاہر ہے کہ اگر وہ نہیں سن رہا تو اس کا کیا قصور ہے؟ پھر اب اللہ ہی مہر لگا دیا اس کے اوپر، اللہ ہی اس کو سیل کر دیا، تو پھر اس کا قصور کچھ بھی نہیں ہے نا بھائی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کسی کے دلوں کے اوپر مہر نہیں لگاتا، نہ کسی کانوں کے اوپر سیل کرتا ہے، بلکہ اس کے کچھ اعمال ہیں، اس کے کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول ہیں، ان اصول کے تحت اللہ کا نظام اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قرآن میں اس کو بہت سارے مقامات پہ اس کی تفصیل آئی ہے کہ ایک مقام پہ اللہ قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں، جیسے کہ منافقون آتی ہے سورہ منافقون، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ منافقین کے متعلق ہے۔ یہ اس وجہ سے اللہ نے ان کی دلوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے کیونکہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کی زندگی اختیار کی، دین اسلام کو حق سمجھا، سمجھ کے ایمان بھی لائے، لیکن بعد میں بدل گئے، پھر اسلام کو چھوڑ دیا، پھر نام تو باقی رکھ لیا مسلمانوں کا، لیکن پوری عملی زندگی ان کی غیر مسلم کی طرح ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ پھر ان کے دلوں کو اوپر مہر لگا دیا، اب وہ حق بات نہیں سمجھ سکتے۔ پھر یہ اللہ کا ایک عذاب ہے دنیا میں ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے۔ حق بات واضح ہو جانے کے بعد، حق بات سمجھ میں آ جانے کے بعد، اگر ہم اوپر پچھلے آیات میں یہ بات پڑھ چکے تھے کہ ہدی للمتقین، ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے۔ اور متقی کون ہیں؟ یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لانے والے، رکھنے والے، وہ لوگ ہیں اصل میں۔ اب ان کے عملی صفات آگے بیان کیے گئے تھے، اب ہدایت ان لوگوں کے لیے۔ پھر یہ ان جو ہدایت کے منکر ہیں ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اصول بتائے ہیں قرآن مجید میں، اس کو سنیے اب آپ۔ ایک مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر، آیت نمبر غالباً 115 کچھ ہے وہ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے، وہ تو ہدایت دینے والا، گمراہ کیوں کرے گا؟ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، جبکہ اللہ ہدایت بتا چکا ہے، یہ ہدایت ہے، اس کے بعد وہ گمراہ کیسے کرے گا؟ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا يَتَّقُونَ۔ ہاں، اب کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ ہدایت بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے عقائد ہیں جس سے بچنا ضروری ہے، اگر آپ ان عقائد، ان اعمال سے نہیں بچیں گے تو آپ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے اصل قانون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 115 کیا بتایا؟ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہدایت دینے کے بعد، ہدایت واضح کر دینے کے بعد میں وہ آپ کو گمراہ کر دے۔ ہاں، کیا فرمایا اس کے بعد؟ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا يَتَّقُونَ، یہاں تک کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے عقائد ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ اگر ان سے تم بچو گے تو پھر ہدایت پر رہو گے، اگر نہیں یہ اعمال کرو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے، یہ بات فرما جاتا ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں اور بہت ساری باتیں آئیں قرآن مجید کے اندر۔ ایک مقام پہ بات آئی سورہ مائدہ میں، سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ واسمعوا، اس کے بعد کا جملہ ہے، کیا جملہ؟ واسمعوا، اللہ کی بات کو غور سے سنو۔
وہ کیا ہے اس کے بعد جملہ؟ آپ اللہ کہتے ہیں اللہ کی باتوں کو غور سے سنو، اللہ کی کتاب کی باتوں کو. کیوں آخر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اس کے بعد جو وارننگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سنو بول رہے ہیں، کیا سنو؟ اللہ جو لوگ فاسق ہیں، فاسق کے معنی کھل کے گناہ کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ گناہ ہے، اس کے بعد وہ کوئی پرواہ نہیں، گناہ کر رہے ہیں ہم، تو اس کے بعد کیا بولا؟ ان کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے اب یہ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کھل کے گناہ ہو رہا ہے، معلوم ہے یہ گناہ ہے، اس کے بعد گناہ کر رہے ہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور اللہ کی بات کو غور سے سنو. وہ کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ایک اللہ اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو قوم کھلے طور پہ گناہ کرتی ہے، معلوم رکھنے کے بعد ان کو ہدایت نہیں ملتی. اللہ کا فیصلہ اب یہ قرآن میں، چاہے اگر وہ کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں، وہ نام کے مسلمان بھی ہیں، لیکن وہ اگر فاسق ہیں اللہ بولے ان کو ہدایت نہیں ملتی. اور کس کے متعلق فرمایا قرآن میں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. لوگوں کا حق مار کے کھانے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. چاہے آپ نمازیں پڑھو، روزے پڑھو، ہدایت نہیں ملتی آپ کو. عملی زندگی میں ہدایت نہیں، اللہ ہدایت کے دروازے نہیں کھولتا آپ کو. آپ جو بھی قوم میں ہے رسمی طور پہ، جو کہ مسلمان ہے رسمی طور پہ کچھ عبادتیں کر لے رہے ہیں آپ، لیکن ہدایت نہیں ہے آپ کی زندگی میں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الکافرین. حق بات واضح ہو جانے کے بعد، حق بات سمجھ میں آنے کے بعد بھی آپ ان باتوں کا اگر انکار کر رہے ہیں تو ان کو ہدایت نہیں ملتی. اور ایک بات قرآن میں دوسرے مقام پہ آئی کہ جو لوگ تکبر، گھمنڈ کرنے والے، ان کو بھی ہدایت نہیں دیتا اللہ. ان اللہ لا یہدی، الفاظ آتے ہیں وہ بہرحال یاد نہیں آ رہا ابھی جملے، تو وہاں پہ ان لوگوں کو بھی اللہ ہدایت نہیں دیتا جو متکبر ہیں، گھمنڈ، اکڑ رکھنے والے، جھکنے والے نہیں اللہ کے سامنے، ان کو بھی ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کے جو قوانین ہیں، اللہ نے جن قوانین کو بتایا ہے نا، ان قوانین، اب ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھ کے ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت دے. پھر ہم نے کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا طریقہ جو انبیاء ہے، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، یہ ہدایت کا ہے معاملہ. اس کے برخلاف گمراہی کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب جو قومیں اللہ کے عذاب کے، غضب کے مستحق ہو گئے، جو قومیں گمراہ ہو گئے، ان کے طریقے سے اگر نہیں بچیں گے ہم تو ان کو بھی ہدایت نہیں ملتی. یہاں پہ آپ تفصیل سے بات کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے. ہم کتنی بھی مرتبہ قرآن کی تلاوت کر لیں، لیکن اللہ نے جن اعمال سے ہم کو روکا ہے، منع کیا ہے، اگر اس سے نہیں رک رہے ہم تو اللہ اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ کا بنایا ہوا اٹل اصول ہے یہ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، اور فوری آپ سنبھل گئے میرے مجھ سے غلطی ہو گئی، تو آپ فوری توبہ کریں گے، اللہ معاف کر کے آپ کو ہدایت کا راستہ کھول دیتا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں بات فرماتے ہیں، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. مخاطب اللہ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، اس کے اندر منافقین کا بھی ذکر ہے، وہ منافقین بھی بیٹھ رہے تھے مجلس میں، تو وہاں بات آ رہی ہے، کیا تم سمجھ رہے ہیں کہ آپ جن کو قرآن سنا رہے ہیں یا جو آپ کی باتیں سن رہے ہیں، کیا تم سمجھتے کہ آپ کی باتیں غور سے سن رہے ہیں یا وہ عقل سے کام لے رہے ہیں؟ نہیں فرمایا. وہ تو انہم الا کالانعام بل هم اضل السبیلا. ارے وہ تو جانور ہیں، جانور سے بھی گرے ہوئے ہیں. فرمایا کچھ بیٹھے ہوئے ہیں صرف غور ہی نہیں کر رہے کیا بات بولی جا رہی ہے. اللہ کیا بات فرما رہا، کان ہی نہیں دے رہے، اس کی طرف غور فکر ہو رہی نہیں اللہ کی بات کے اوپر. اسی لیے قرآن کے متعلق کیا بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ سورہ اعراف پڑھیں گے تو وہاں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے
یا قرآن سنا جائے تو غور سے سنو، بولا کان لگا کے پوری توجہ کے ساتھ، آپ کا فوکس صرف وہیں پہ ہونا ہے، غور و فکر سے سنو. واسمعوا واستمعوا، حکم ہے اللہ کا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ جو ہے نا ہم کو بنانے والا، اسے معلوم ہے نا.